الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: والذین جاہدوا فینا، کہ جو ہمارے دین میں محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ہمارے راستے کی رہنمائی کریں گے، یعنی ہدایت عطا کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام دیا کہ دین میں اگر ہم داخل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر اس دین میں محنت ہے، اس دین میں مشقت ہے۔ مشقت کا مطلب اچھے اعمال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، فرائض اور واجبات ادا کرنا ہے، اور یہ سارے کام کرنے میں انسان کا نفس خوش نہیں ہوگا۔ انسان کا نفس چاہے گا وہ کام کرنا جس میں محنت نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ جتنے گناہ کے کام ہیں خوشی خوشی انسان کا نفس ادھر جاتا ہے، جتنے عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ادھر جانے میں انسان کا نفس کتراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ اس نفس سے لڑنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے اور نیک اعمال کی طرف جانا ہے، اور وہ نفس لے جائے گا گناہوں کی طرف۔ اس وقت بھی لڑنا ہے نفس سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اسی کا نام ہے محنت، اسی کا نام ہے مجاہدہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو یہ مجاہدہ کرے گا اسے ہم ہدایت عطا کریں گے، اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بہت پیارے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے ایسے اعمال سے جو نفس کو بہت ناگوار لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے، جیسے نماز پڑھنا فجر سے لے کے عشاء تک۔ کہاں یہ نفس چاہتا ہے کہ ہم جائیں بار بار مسجد دوڑ کے نماز پڑھیں؟ نفس چاہتا ہے جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں دکان پہ بیٹھے رہیں، گھر میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے رہیں، فضول باتوں میں لگے ہیں لگے رہیں۔ اب اس میں اٹھنا اور مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا، اس میں بھی خاص طور سے فجر کی نماز، ایسی سرد راتوں میں لحاف سے الگ ہونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد کی طرف جانا، یہ نفس کہاں گوارا کرتا ہے؟ لہذا انسان پڑا سوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے نماز پڑھنا، حالانکہ اعمال بہت ہیں جنت کی طرف لے جانے والے، ہر عمل نفس کو ناگوار لگتا ہے، نفس نہیں چاہتا وہ کام کرنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہی اعمال کو کرنے کے بعد جنت ملے گی۔ یہ پردے ہیں جس سے جنت کو ڈھانک دیا گیا، جب یہ اعمال کریں گے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے کرم سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے خواہشات کے ذریعے، نفسانی خواہشات، گناہ کرنا، غیبت کرنا، حرام معقولات اور مشروبات کو اپنانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نفس کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے چار کی غیبت کر دیے، بڑا مزہ آیا، کسی کی عزت کی جو ہے دھجیاں اڑا دیے بیٹھ کے، بیٹھے بیٹھے کسی کی پگڑیاں اچھال دیے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیے، بڑا مزہ آیا بولنے میں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کتنے قدم ہم جہنم کے قریب چلے گئے۔ نہ اذان ہوئی بیٹھے رہے، ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ نماز پڑھنے گئے، ہم اسی طرح بیٹھے رہے، بڑا اچھا لگا نفس کو، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے ہم کتنے قدم دور قریب چلے گئے جہنم کے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ہماری نظروں کے سامنے سود ہے، جوا ہے، ان کے نام بدل کے، ان کے طریقے بدل کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، ہم کو لالچ دی گئی، ہم کو رجھایا گیا، ہم متاثر ہو گئے اس کی رونق سے، اس کی ہریالی سے، اور فوراً اس کو اپنا لیے، سودی اسکیموں میں جا کے پھنس گئے، جوئے والی اسکیموں میں جا کے اپنے آپ کو پھنسا دیا، نفس کو بڑا اچھا لگا، لیکن یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کے کون سے گڑھے میں گر گئے جا کر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں جو شہوات نفسانی خواہشات کی ہیں، یہ سب جہنم کے پردے ہیں۔ جب آدمی اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، جہنم کے پردوں کو پار کرتے ہوئے وہ جہنم کے قریب جاتا ہے، اور اگر وہ رکا نہیں، وہ توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں مر گیا، اللہ نہ کرے وہ جہنم کے گڑھے کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے، ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں گی جو نفس کو بڑی اچھی لگیں گی، اور ہوں گی وہ غلط، وہ حرام، وہ ناجائز، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ۔ اب ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم نفسانی خواہشات میں پھنس کر اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہ یاد کرتے ہیں کہ یہ امتحان ہے میرے لیے، یہ اسی لیے اللہ نے مجھے پیدا ہی کیا ہے کہ ہر روز یہ چیزیں میرے سامنے آئیں گی زندگی میں۔ اب اگر میں اس سے دوری اختیار کر لوں اور اللہ کی رضا کو اپنا پسندیدہ بنا لوں، اپنی منزل مقصود بنا لوں، اس کے بعد پھر اس سے ہٹ جاؤں، تو پھر یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہے۔ تو یہ عارضی رونق ہے دنیا کی جو ہمیں رجھاتی ہے، لالچ دلاتی ہے، اگر ہم اس کی طرف دوڑ گئے، خواہشات کی طرف، گناہوں کی طرف، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک محنت ہے، ایک لڑائی ہے، ایک جہاد ہے اپنے نفس سے، وہ بھی عارضی ہے، اگر ہم نے وہ کر لیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے ہمارے لیے۔ یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور ان کے بعد اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں، ہم ان سب کی زندگیوں کو کھنگالیں، خلاصے میں یہی چیز نکلے گی کہ انہوں نے مجاہدات کی اپنی زندگی میں، وہ تمام کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، حالانکہ ان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، ان کو اپنے نفس کے اور طبیعت کے بالکل خلاف جانا پڑا،
ایسے بھی مواقع زندگی میں آئے کہ اچھے سے اچھا آدمی متزلزل ہو جائے، ہل جائے، وہ خلاف نہ جا سکے، لیکن وہاں بھی انہوں نے جا کے دکھایا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کیا، ان کے درجات بلند کیے، ان کا مقام بلند کیا، ان کو اپنا محبوب بنایا، اپنا مقرب بنایا۔ صحابہ کرام، ان کی زندگی کا تو ہر لمحہ یہی چیز بیان کرتا ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طبیعت کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف جانے کی انہوں نے عادت بنا لی تھی، بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اس کی گواہی دی۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر، سورہ انفال میں اللہ نے پورا ذکر کیا ہے اس کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں 313 صحابہ کو لے کر، آ رہے ایک قافلے سے بات کرنے کے لیے۔ وہ قافلہ تھا ابو سفیان کا، جو آ رہا تھا ملک شام سے تجارت کر کے، اس سے باتیں کرنی تھی، کچھ معاہدات کرنے تھے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ اور صحابہ بھی بالکل اسی ارادے سے کہ ابو سفیان نے خبر بھیجوا دی مکۃ المکرمہ ابو جہل کے پاس کہ تمہارا یہ جو قافلہ ہے، یہ جو لشکر ہے تجارتی، یہ خطرے میں ہے، لہذا اس کو بچانے کے لیے لشکر بھیجو، جنگجوؤں کو بھیجو۔ چنانچہ ابو جہل نے آنن فانن ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ وہ تو موقع کی تلاش میں تھا، وہ کوئی جنگ چاہ رہا تھا، اور ایک موقع اسے ہاتھ لگا اور اس نے 1000 کی فوج تیار کی، اور ساری تیاریاں جنگ کی، سارے ہتھیار جو بھی ضروری تھے وہ سب کچھ لے کے وہ نکل پڑا مکۃ المکرمہ سے۔ اب مسلمانوں کے سامنے 2 لشکر، ایک ہے ابو سفیان کا جو بچ نکلنے میں کامیاب رہا، اور دوسرا ہے ابو جہل کا جو سامنے آ رہا ہے۔ ایک لشکر سے بات کرنے کے لیے نکلے تھے اور ایک لشکر آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ، اے صحابہ تم تو چاہ رہے تھے ابو سفیان کا لشکر کہ اس سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، بس واپس چلے جائیں گے، لیکن ماحول بنا دیا گیا جنگ کا، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب بالکل بھی صحابہ جنگ کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، نہ ہتھیار ساتھ تھے، نہ ویسے جنگجو صحابہ کرام کو ساتھ لیا گیا، اور نہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کی آئی ہے، بس 313 ہیں اور ادھر 1000 ہے اور ادھر پوری تیاری ہے۔ تو بالکل غیر متوقع سامنے ایک لشکر آ کے لا کے کھڑا کر دیا گیا ابو جہل کا، پوری تیاری کے ساتھ۔ ایسے موقع پر حق تھا صحابہ کو وہ یہ کہہ دیتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ کرنا ہے، ہم تو کوئی ہتھیار لے کر آئے نہیں ہیں، تو لہذا کیا بہتر ہو کہ ہمیں کچھ موقع دے دیا جائے، مہلت دے دی جائے، ہم واپس مدینے جائیں، ہم تیاری کر کے آئیں، ہمیں ہفتہ 2 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ یہ بات کہنے کا حق تھا صحابہ کو، اور کہتے تو غلط بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جنگ ہوتی ہے اطلاع دینے کے بعد سامنے والے کو کہ ہم تم سے جنگ کرنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی تیار ہو جائے، لیکن یہ بغیر کسی اطلاع کے ماحول بنایا گیا۔ اب اندازہ لگائیے یہ کتنا طبیعت کے خلاف تھا کہ آئے تھے کسی اور غرض سے، اب یہاں موت کا سایہ منڈلانے لگا کیونکہ کچھ ہتھیار نہیں ہے ساتھ میں۔ اور اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا گیا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کہ بالکل سیدھے سادے 313 مسلمان کہ جن کے پاس تلواریں تو چھوڑو، کھجور کی ٹہنیاں بھی نہیں تھیں، بس وہ تہذیبی طور پہ جو 2-3 صحابہ تلوار لے کے نکلے تھے، عرب کی ایک تہذیب کے طور پہ وہی تلواریں تھیں، جنگ کے لیے کوئی خاص تلوار اور ہتھیار کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف پوری تیاری ہے، ہر ایک شخص اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا گیا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، یعنی مدینے کے جو مسلمان تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے۔ ہاں ایمان کے اعتبار سے تو بہت کچھ تھا۔ اب بالکل خلاف توقع، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں صحابہ سے، بتاؤ کیا کریں گے؟ ہم تو آئے تھے ابو سفیان کے لشکر سے بات کرنے، یہ ابو جہل تو پورے لشکر کے ساتھ ہم سے جنگ کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا، ایسے وقت میں جب کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ہم اس طور پہ نکلے ہیں۔ اب جب مشورہ کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو صحابہ کو حق تھا کہنے کا۔ کوئی ایک صحابی تو کہہ دیتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لڑیں گے، لیکن ایک موقع دے دیا جائے، ہم مدینے جا کے تیاری کر کے آ جائیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، بلکہ اگر کہا کسی نے تو کیا جملہ کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں عرض کروں، اور مجھے عرض یہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے
کہ آپ ہم سے مشورہ مت کیجیے، آپ حکم دیجیے کب لڑنا ہے، کہاں لڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے، آپ کا حکم ہو خالی۔ اور آگے انہوں نے کہا ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ اشارہ کیجیے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑا دیں گے۔ ہم کیا سمجھ رہے، جذباتی جملے تھے، ایسے ہی کہہ دیے گئے، سامنے دشمن کھڑا تھا پوری تیاری کے ساتھ، وہاں جذباتی جملے کام آنے والے نہیں تھے، وہاں ہوش چاہیے تھا، اور پورے ہوش میں کہہ رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے کہا، اور سارے صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اس موقع پر کہ نفس کے کتنا خلاف گئے ہیں صحابہ کرام، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ تو جیسی انہوں نے قربانی دی ویسی مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا پہلے 1000 فرشتوں کو میں نے اتارا ان کی مدد کے لیے جب جنگ شروع ہوئی تو، پھر فرمایا ب3,000 3000 فرشتوں کو اتارا، پھر فرمایا ب5,000 5000 فرشتوں کو ہم نے اتارا اپنے ان محبوب صحابہ کی مدد کے لیے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر میں معاملہ صاف ہو گیا، وہ پورے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے وہ دشمن، اور سب کے سب ہلاک و برباد، اور ان کا غرور خاک میں ملا، اور یہ نہتھے مسلمان، سیدھے سادے مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ جیسی قربانی ویسی مدد۔ ہم اللہ معاف کرے جملہ اپنے لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اپنے نفس کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہوتے، وہی کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے، چاہے وہ میدان عبادات کا ہو، میدان معاشیات کا ہو، میدان معاملات کا ہو، جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہت جلد تیار نہیں ہوتے ہم اس کے لیے، اور امیدیں یہ لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد تو اس ویسے موقع پر آئی تھی جب انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، میرا دل، میری خواہش کیا کہتی ہے، انہوں نے یہ دیکھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی قطار لگ گئی مدد کے لیے، اور آج تک دنیا وہ جنگ بدر یاد کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ آج بھی قطار لگے گی فرشتوں کی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جیسی تمہاری قربانی ہوگی ویسی ہماری مدد ہوگی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جیسا تم دکھاؤ گے اپنے اعمال ویسا ہماری طرف سے رد عمل کا تم مناظرہ اور مظاہرہ دیکھو گے۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ تبوک، جس غزوے کو صحابہ کہتے ہیں غزوۃ ذات العسر۔ یہ بڑی قسم پرسی والا غزوہ تھا، یہ جہاد بہت ہی تنگ دستی میں تھے صحابہ کرام، بڑے فقر و فاقے کا زمانہ تھا، اور سخت ترین دھوپ اور انتہائی گرم موسم، اور ایک بہت بڑا لشکر آ کے کھڑا ہو گیا تبوک کے میدان میں، عیسائی لشکر، عیسائیوں کی جو سب سے بڑی طاقت تھی ملک روم، وہاں سے پوری فوج آئی تھی۔ اور اس وقت جہاں جہاں عیسائی حکومتیں تھیں سب حکومتوں نے اپنی اپنی فوج روانہ کی تھی، اور پورا ایک جمعیت بنی تھی ان کی فوجوں کی، اور ساری کی ساری عیسائی طاقت آ کے تبوک کے میدان پہ کھڑی تھی، اور وہ بار بار وہاں سے یہ خبر بھیج رہے تھے ہم کسی بھی لمحہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا گیا تو پوری مدینے کی آبادی اس لشکر کے آدھے کے برابر بھی نہیں تھی، تو کیا مقابلہ کرتے اس لشکر کا مدینے کے لوگ؟ حالانکہ سارے مدینے میں سارے مسلمان بھی نہیں تھے، اس میں منافق بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، تو وہ تو اور کم ہو گئے مسلمان، اور لشکر اتنا بڑا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر لمحہ یہ اندیشہ لگا ہوا تھا اس موقع پر کہ کب وہ آ جائیں حملہ کرنے مدینے پہ، اور کب ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں سو رہا تھا، کسی نے دروازے پہ دستک دی، تو میں تو یہی یقین کے ساتھ اٹھا کہ شاید لشکر آ گیا ہے، کوئی اطلاع دینے آیا ہے کہ نکلو ان سے مقابلے کے لیے، لیکن جب دروازہ کھولا تو کوئی دوسرا شخص تھا اور کوئی دوسری خبر لے کے آیا تھا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اتنا زیادہ اندیشے تھے صحابہ کو، نہ جانے کب وہ لشکر آ جائے، کب حملہ آور ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور نکلے کہ وہ یہاں کیوں آئیں گے، ہم انہی کا مقابلہ جا کے تبوک کے مقام پہ کریں گے۔ ایک بڑا امتحان تھا صحابہ کرام کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے نکلنا ہے، اور وہ بھی قسم پرسی تنگ دستی کے عالم میں۔ لیکن سارے صحابہ بالکل اپنے نفس کے خلاف گئے، اپنی خواہشات کے خلاف گئے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں صحابہ کا لشکر لے کر، اور تبوک کے مقام پہ خبر مل گئی کہ وہ لوگ خود ادھر آ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے اتنا بڑا لشکر
اتنی بڑی طاقت جن کے پیچھے کئی ملکوں کی مدد تھی، اور یہاں کوئی ملک ساتھ نہیں تھا، صرف مدینے کے مسلمان، پورا مدینہ بھی ساتھ نہیں تھا ابھی۔ ایک رعب طاری ہو گیا دشمن فوج پہ، ان کے سپہ سالاروں پہ، ان کے کمانڈروں پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرا رعب 40 دن کی مسافت تک پڑتا ہے۔ 40 دن کی مسافت پر دشمن اگر بیٹھا ہے اور اس کو میری اطلاع ملے تو اس کے دل پہ ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ہے۔ چنانچہ ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تبوک کے میدان پہ، سارا کا سارا میدان خالی ہے۔ ہاں وہ کھوٹے ضرور گڑے تھے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، کھوٹے ہیں لیکن گھوڑے غائب ہیں اور گھوڑ سوار غائب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اصل مقصد اس فوج سے لڑانا نہیں تھا، اصل مقصد صحابہ کا امتحان لینا تھا، اور اس امتحان میں 100% کامیاب نکلے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق دے گئے کہ سب کچھ بعد میں۔ وہ ایک ایسا موقع تھا تبوک کا، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے، اور کھجور کے باغات کھجوروں سے پکے ہوئے تھے۔ اگر وقت پر ان کھجوروں کو اگر نہ اتارا گیا، ان کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو وہ خراب ہو جاتی، اور انہی کھجوروں کی آمدنی پر پورا سال کا دار و مدار تھا مسلمانوں کا، خاص طور سے مدینے کے رہنے والے صحابہ کا۔ تو ایسے موقع پر تبوک کا 1 مہینے کا سفر تھا، کیونکہ تبوک قریب نہیں ہے، بہت دور ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، کھجوریں کس حال میں ہوں گی نہیں معلوم، آئندہ 1 سال ہماری معیشت کتنی تباہ ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آئندہ 1 سال کا کھانا پینا، معیشت، یہ سب داؤ پہ لگا کے نکلے تھے صحابہ، لیکن نکلے تھے، رکے نہیں پیچھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 1 دن کی کمائی ذرا ادھر سے ادھر نظر آنے لگے، ہم فوراً آ جاتے ہیں جھوٹ پر۔ 1 دن ذرا سا ہم اپنی ملازمت پر نہیں گئے اور تنخواہ کٹنے کا ڈر ہو گیا، جھوٹے ہم بہانے پیش کر دیتے ہیں، وہ فلاں وجہ تھی اس لیے میں نہیں آیا، تاکہ میری تنخواہ بچے 1 دن کی، نہ کٹے۔ یہاں فوراً ہم آ جاتے ہیں شیطانیت پر، اور نفس کے ساتھ، نفس کے خلاف جانے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہوتے، اور وہاں سال بھر کی آمدنی داؤ پر لگائے۔ لیکن اللہ نے برباد نہیں کیا، اس سے زیادہ دیا انہیں، کیونکہ قربانی دی انہوں نے۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، ایک جنگ لڑی ہے مسلمانوں نے سن 15 ہجری میں، جنگ یرموک، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ مسلمان لشکر کی تعداد تھی 36,000 اور دشمن تھا 2.5 لاکھ۔ یہ اردن کے سمندری ساحل پہ یرموک نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ جنگ ہوئی، فیصلہ کن جنگ۔ مسلمان اس جنگ سے پہلے صرف ان کی حکومتیں جزیرت العرب میں تھیں، عرب سے باہر پوری عیسائی حکومتیں تھیں۔ اس جنگ نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی، ختم، پورا ملک شام اور عراق وغیرہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پھر عیسائی اتنی مضبوط کمر اور حکومت والے نہیں ہو سکے جیسے تھے اس وقت، آج تک بھی نہیں ہو سکے جیسی مضبوط حکومتیں ان کی اس وقت تھیں، جزیرت العرب کے اندر تک تھیں۔ تو وہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی اسی مہینے میں، ماہ رجب میں، تقریباً کئی دن وہ جنگ چلی، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے۔ ابو جہل کتنا بدترین، اس امت کا فرعون فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی تو وہ اتنے ہی پکے مسلمان۔ تو حضرت عکرمہ آئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر انہوں نے پورے مجاہدین کو خطاب کیا کہ دیکھیے کل جب جنگ شروع ہوگی، کیونکہ ہر دن ہم جنگ لڑ رہے، فتح نہیں ہو رہی ہے، کل جب جنگ شروع ہوگی تو اس بات کا عہد کرو آ کر میرے پاس کہ ہم 2 ہی آپشن، 2 ہی راستے، 2 ہی اختیارات لے کر میدان میں اتریں گے، یا تو فتح یا تو شہادت۔ واپس آنے کا ارادہ لے کے میدان میں نہیں اترنا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا معاہدہ کر رہے ہیں وہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا۔ چنانچہ ایک ایک صحابی ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے کہ بے شک کل کا ارادہ یہی ہوگا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جذباتی نظر آئے حضرت عکرمہ۔ حضرت خالد ابن ولید بھی ساتھ تھے کہ بالکل آپ نے جو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے، دشمنوں کے پیر اکھڑنے شروع ہو گئے، کیونکہ اب اترے تھے موت ہتھیلیوں پہ لے کے، واپس نہیں جانا ہے زندہ، یا تو شہادت یا تو فتح۔ چنانچہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو دشمن لشکر کا کمانڈر تھا سمندر میں کود کر خودکشی کر کے مر گیا، اور سارے لشکر میں افراتفری پھیلی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ وہ نفس کے خلاف گئے تھے، صرف موت سے گلے ملانے کے لیے اترے تھے۔ اندازہ لگائیے جن کے سامنے زندگی کی یہ حیثیت تھی، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل تھا؟
نماز فجر کی پابندی کوئی مشکل رہا ہوگا؟ حرام سے بچنا کوئی مشکل رہا ہوگا؟ وہ تو ان کے لیے کچھ نہیں تھا جو اتنے عظیم عزائم والے اور حوصلوں والے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ ہتھیلی پہ موت لے کے اترنا، نہ ویسا موقع اللہ نے دیا ہے. بڑی آزاد زندگی میں اور بڑی آزاد فضاؤں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. ہمیں بس نمازیں پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے. یہی چند ہیں جو صحابہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ بن چکے ہیں. ذرا سا کچھ موقع آ جائے جھوٹ بولنے کا، ہم بولنے سے کتراتے نہیں ہیں. ذرا سا موقع آ جائے دھوکہ دینے کا، ہم دینے سے کتراتے نہیں، اور بہانے ادھر ادھر کے نکال لیتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، صرف اس لیے، چند پیسوں کے لیے، چند مفاد کے لیے، چند فائدے کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. سورہ مزمل میں اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے کہ اس نسخے پہ عمل کر لو، نفس سے لڑنا آسان ہو جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آسان ہو جائے گی، شیطان کی اتباع مشکل ہو جائے گی. وہ نسخہ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات میں اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے. اصل تو ہے تہجد، لیکن تہجد نہ صحیح، مفسرین نے لکھا ہے فجر کے لیے اٹھ جاؤ، نماز فجر روز پابندی سے پڑھو. نفس تمہارا کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہی اشد وطئا، کہ رات میں بستروں سے الگ ہونا، اللہ کی عبادت کی طرف آنا، یہ نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے. ہی اشد وطئا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز فجر یہ کم سے کم اس دن کی پہلی جیت ہوتی ہے شیطان کے خلاف. اور جو پابند ہو جاتا ہے وہ تو ہراتا ہی رہتا ہے شیطان کو. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ نفس سے لڑنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ نسخہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اگر یہ نسخہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. تو ہم کم سے کم نماز فجر کی پابندی شروع کریں. ایسی سرد راتیں ہیں، اتنی لمبی راتیں ہیں. آدمی اگر کچھ نہ صحیح 12 بجے بھی سو گیا، حالانکہ اسلامی اعتبار سے سونے کا وقت اس سے بہت پہلے ہے، لیکن مان لو 12 بجے بھی سو گیا، 6 بجے کے بعد فجر ہو رہی ہے، 6 گھنٹہ سو کے اٹھے گا. کیوں نہیں اٹھے گا؟ کیوں آنکھ نہیں کھلے گی؟ وہ تو آرام سے اٹھے گا، اس کی نیند مکمل ہو چکی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز فجر میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری راتیں بہت وقت کو ضائع کرتے ہوئے گزر رہی ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. شادی خانوں میں، چبوتروں پہ، دوستوں کی مجلسوں میں راتیں ضائع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اوقات ضائع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. 11 بجے، 12 بجے راتوں میں ہم شادی خانوں میں کھانے آ رہے ہیں. بہت سارے شادی خانوں کا یہ حال ہے، داعی حضرات تیار ہیں کھلانے کے لیے، لیکن مدعو جن کو دعوت دی گئی وہی نہیں پہنچے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو نتیجہ یہاں تک برا ہو چلا ہے. یہ پورا ایک المیہ ہے مسلم معاشرے کا، آرام سے شادی خانوں سے آنا، کیونکہ فجر کی فکر کس کو ہے؟ جا کے سوئیں گے، پہلے سورج نکلے گا بعد میں ہم اٹھیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ راتیں کہیں چبوتروں پہ، کہیں دوستوں کی مجلسوں میں، کہیں دعوتوں میں ضائع کرنا یہ ہمارا روز کا مشغلہ بن رہا ہے. تو نماز فجر ہماری روز چھوٹ رہی ہے. یہ نفس ہم پر غالب آ کر بیٹھا ہوا ہے اور نیک اعمال کرانے سے ہم کو مکمل روک رہا ہے اور ساری نفسانی خواہشات کی طرف لے جا رہا ہے. ہم کم سے کم یہ عہد کریں، نماز فجر پابندی سے ہر روز پڑھیں گے، کسی دن بھی کوئی اس میں ناغہ نہیں ہوگا. رات کے اوقات کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس کی برکت سے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نفسانی خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.